أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما
رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين مرج مرج البحرين يلتقيان الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما آمنت بالله صدق الله العلي العظيم حضرات بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بات کہا کرتا ہوں، محمد ہیں تو آل محمد بھی ہیں، محمد ہیں تو اصحاب محمد بھی، محمد ہیں تو ہم سارے امتی بھی، اور وہ امتی جس کی خواہش حضرت عیسیٰ جیسے نبی و رسول کرتے رہے، کاش میں محمد کی امت میں سے ہو۔ فرمائش کے جو اشعار کوئی مدینے سے میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے، مہک گلاب کی آنے لگی پسینے سے، میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے۔ اور شعر دیکھیے گا، نبی کا نام اگر لو تو اس کرینے سے، نبی کا نام اگر لو تو اس کرینے سے، دعا یہاں سے چلے اور اثر مدینے، دعا یہاں سے چلے اور اثر مدینے سے۔ نبی کے در سے خیرات علم ملتی ہے، نبی کے در سے خیرات علم ملتی ہے، یہ رزق ملتا ہے سرکار کے خزینے سے، یہ
دوزخ میں ڈوب جاتا ہے. سنا ہے آتش دوزخ میں ڈوب جاتا ہے. اتار دے جسے آلے نبی سفینے سے. سنا ہے آتش دوزخ میں ڈوب جاتا ہے. اتار دے جسے آلے نبی سفینے. اور یہ شعر دیکھیے گا. ہے اہل بیت محمد مثال کشتی نوح. ہے اہل بیت محمد مثال کشتی نوح. اپنی باتوں کا نتیجہ دے رہا ہوں اس شعر میں. ہے اہل بیت محمد مثال کشتی نوح. وہ غرق ہوگا جو ہے دور اس سفینے سے. وہ غرق ہوگا جو دور اس سفینے. اور یہ شعر شاید طاہر القادری صاحب کا جو اگر آپ نے شاید آپ میں کئی دفعہ جاتا ہوں تو لوگ وہ فرمائش کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی کہ ہم اس اعتکاف میں موجود تھے جہاں پہ آپ نے یہ نعت پڑھی. اور طاہر القادری صاحب نے ہر شعر کی بات بتایا کہ قرآن و حدیث کے مطابق بات ہو رہی ہے. یہ آپ نیٹ کے اوپر موجود ہے, ضرور دیکھیے گا. میرے خیال کو نسبت طاہر القادری صاحب کی میری تصویر آ دے, ضرور اسے دیکھیے گا کہ ایک کیا یہ میں صحیح کہہ رہا ہوں. جب میں نے کہا نا یہ جو شعر میں پڑھنے جا رہا ہوں سنیے گا شعر کیا ہے. اب نتیجہ ان باتوں کا. نبی کی آل سے نبی کی آل سے الفت نہیں تو مر جاؤ. اچھا میں دیکھ رہا ہوں کچھ لوگ داد دینا چاہتے ہیں لیکن وہ پہلی والی باتوں میں کی وجہ سے غصے میں ہیں. نبی کی آل سے الفت. یہ دیکھو مشورہ شاید میں کیسا دیا. نبی کی آل سے الفت, وہ بھی اپنی طرف سے نہیں. مماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ مماتا علی بغض آل محمد ماتا کافرہ. یہ سرکار کی حدیث ہے. میں تفصیل میں نہ چاہوں کیا کہوں. نبی کی آل سے الفت نہیں تو مر جاؤ. تمہارا مرنا ہی بہتر ہے ایسے جینے. تمہارا مرنا ہی بہتر ہے ایسے. اور طاہر القادری صاحب نے روک دیا مجھے اور پتہ انہوں نے اب جو جملہ دیا وہ میں آپ کو پیش کروں. وہ کیا کہتے ہیں. نبی کی آل سے الفت نہیں تو جل جاؤ. نبی کی آل سے الفت نہیں تو جل جاؤ. تمہارا جلنا ہی بہتر ہے ایسے جینے سے. تمہارا. اور میں مادنیوں کو عاشق کہتا ہوں. عاشق یہ عاشق ہی کام کر سکتا ہے جو وہ کرتے ہیں, ورنہ اتنی لے کے وہ خنجر اور چھری کون اپنے اوپر چلا سکتا ہے. یہ عاشقوں ہی کا کام ہے. آؤ تو میں بتاؤں کیا وعدہ ہے پاک نبی کا. ایک چھوٹی سے واقعہ ہمارے بچے بھی جانتے ہیں کہ حسین پاک جا رہے ہیں, آگے آگے چل رہے ہیں, دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ ان کے قدموں سے مٹی لیتے اور آنکھوں کے ساتھ لگاتے. یہ دیکھنا تھا
سرکار کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور اس بچے کو سینے کے ساتھ لگاتے ہیں، اٹھاتے ہیں، سینے کے ساتھ لگا کے کہتے ہیں اللہ جو بھی حسین سے محبت کرتا ہے میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، اور جس سے میں محبت کرتا ہوں اے اللہ تو بھی اس سے محبت رکھ۔ گویا حسین سے محبت سنت مصطفیٰ، سنت حسین سے محبت سنت چے جائے کہ آئے آئے جنہوں نے سرکار کا زمانہ نہیں دیکھا، پنجتن پاک کا زمانہ نہیں دیکھا، آج ان کے عشق میں ایسا آؤ جو کہنے چاہ رہا ہوں کیا آئے خدا کی قسم کی میں کبھی تنہائی میں کچھ میرے اشعار ہیں جو میں اپنے لیے پڑھتا ہوں، ان میں سے ایک شعر یہ بھی ہے کیا حسین امام کے ہر ماتمی کو محشر میں، حسین امام کے ہر ماتمی کو محشر میں رسول بڑھ کے لگائیں گے اپنے سینے سے۔ حسین امام کے ہر ماتمی کو محشر میں رسول بڑھ کے، یار جملہ ہی بہت بڑا جنہ بد کے استقبال کیتا ہے وہ آن والے کو بڑا ہی پیارا ہوتا ہے۔ یار کیا لفظ جو نا وہ آگے رمضان شاہ صاحب نے جملہ اس میں ایڈ کیا ہے، وہ کیا ہے فرشتے آئے لہد میں تو فکر مت کرنا، فرشتے آئے لہد میں تو فکر مت کرنا، ہٹاؤ کف دکھاؤ یہ داغ سینے کے، فرشتے آئے لہد میں تو فکر مت کرنا، ہٹاؤ کفن دکھاؤ یہ داغ سینے۔ اور یہ بطور خاص یہ شعر دیکھیے گا محسن نقوی صاحب کا یہ کلام، نبی کے در کے، نبی کے در کے گدا کر رئیس ہے محسن، شاہ مدینہ شاہ مدینہ یسرب کے بانی سارے نبی تیرے در کے سوال۔ اچھا تارے تھے سمجھانے کی ضرورت نہیں، کو حدیث پڑھنے کی ضرورت نہیں، آنا مدینہ توڑے یہ تفسیر تے طلب تے نہیں کہا، آؤ میں گالے سننا ذرا کیا نبی کے در کے گدا کر رئیس ہے محسن۔ ہماری بہن وہ کیا نام ہے طیبہ خانم صاحب، ان کو کوئی بات یاد نہ رہے وہ یہ فرمائش کرتی ہے اگر آپ نے سننا ہے کہ اس کو کس طرح جو ہے کمینے کے لفظ کو کیسا استعمال کیا، تو وہ کہتے ہیں وہ کمینے والا بھی شعر سنا دیں وہ شعر دیکھیں کیا ہے، نبی کے در کے گدا کر رئیس ہے محسن، سوال ہی نہیں کرتے کسی کمینے، سوال ہی نہیں کرتے کسی کمینے۔ لفظ بڑے بڑے سنے گا دیکھ لو یہ آج دا ملنگ بھی کو عام گل نہیں کرتا، وہ پتہ کرتا ہے وہ منگتا بھی ہے کتنے بھی ہو کہتا ہے نظر اللہ نے حضور سے سوال ہی نہیں کرتے کسی کمینے۔ ظاہر ہے جڑا جدو حسین کا نام آئے گا وہ کمینہ ہی ہوئے گا جڑا اگے نہیں بدے گا۔
اس کو سوال ہی نہیں کرتے، وہ جنرل سوال ہوتا ہے. نظر اللہ نیاز حسین تو پھر حسین ہی جانتے. اچھا ایک ایسا بھی اپنا باکمال فقیر سی، وہ کہتا سی یعنی مخاطب سرکاراں نوں کر کے کہتا سی کہ میں اج جڑا ہے وہ پائے کھانے تے لوگ کو دیندے سن، یعنی اپنی مرضی دی جڑا وہ چیز منگتا سی تے جو منگتے سن لوگ. دیکھو ایسے لوگ بھی تے ہیں نا جی کہ جڑے اس گل تو قربان ہو جاندے ہیں. اور میں کہنا کدی ازما کے دیکھنا یار، اے صرف اپنی تہاڈیاں تے محبتاں ہی آپس چ بڑیاں سن یار، جڑا کہ اعلیٰ ترین لفظ دے نال او دے استعمال دے نال، غلط استعمال دے نال جڑا سی دوسرے تو دور ہو گئے یار. ورنہ کدی ایک گل تے کرو، ولایت ایک ایسا سی ساڈے کو منبع جنوں اسی یعنی منبع وہ ایسا سی کہ تسی ذرا غور کرنا. علی ولی اللہ پڑھا اگر کسی پاس بھی کھلوتا ہے تو کھلوتا کھلوتا ڈگ رہا تے ہاتھ وچ اودے گڑگڑی تساں دیکھ لئی تے تسی اونوں پھڑ کے اپنی سیٹ تے بٹھا لیا یار میں کھلو جانا. یہ محبتاں نہیں تے کی یار ہیں انہیاں عقیدتاں تو محبتاں آپس دیاں آؤ ایک قائم رہنی چاہیے. اور یاد رکھنے کہ میں جملہ کہہ رہا ساڈے خدا دی قسم جڑے نا وہ لڑائی شیعہ تے سنی دی نہیں. تسی حیران ہو گے یار ایڈی قسم چکے میں صحیح کہہ رہا. شیعہ سنی دا دشمن نہیں تے سنی شیعہ دا دشمن نہیں. انہاں دوواں دی جڑی دشمن ہے او دا نام ہے جہالت. میں تمہیں بالکل اچھا چلو تو میں مثال دے دوں. 22 مریض سن، میں سو سکتا ہوں چلتی بھی ہوں لیکن میں 22 ایک مخصوص گل واسطے جڑا میں نہیں دے رہی ہوں مثال. 22 مریض سن کرونے دے کدے پنگز ہاسپٹل دے یہ جا کے تصدیق کر رہے یعنی تو 2 مریض جڑے غائب ہو گئے. وہ بڑے پریشان ڈھونڈتے پھرن کے تھے ہوں یہ ہنس لین پاوے رو لین. شروع تو شاید نہ سمجھ آئے لیکن میں فیصلہ آباد علاقے چ فوری سمجھ جاؤں گا. جینیس لوگ وہ 2 لوگ ڈھونڈ ڈھونڈ کے لبے کوئی نہ ہوں یہ ذہن چ رکھنا کرونے دے مریض سن ٹھیک. تو تھوڑی دیر تو بعد 2.5 گھنٹے بعد واپس آ گئے تو پوچھا وہ کتنے گئے سو تو وہ کہتے ہیں جمعہ پڑھن گئے سو. میری گل نہیں سمجھ آئی. یہ 22 کروڑ عوام دے وچ یہ جڑے 2 لوگ کرنا یہ نہیں جیون دیندے پے اور اپنی جہالت کی وجہ نال. ورنہ نہیں منن والے خدا نو بھی نہیں منتے. کیا تو اپنی مرضی نال کیوں بنانا چاہنا لگا؟ ہر بندہ اپنی مرضی کیوں کرنا چاہتا؟ تھوپو نہیں کو من لے تے من لے اپنا کردار پیش کرو یار. ہائے اہل بیت دے منن والے ایسا کردار آپ پیش کریں کہ لوگ آپ کی طرف کھینچے چلے آئے. اور اصحاب محمد کے ماننے والوں صحابہ والا کردار بھی تو ادا کریں. بوزر پیغمبر والا کردار بھی تو ادا کریں تو پھر پتہ چلے گا یہ تلوار کے ساتھ نہ اسلام پھیلا ہے نہ پھیلے گا. آج بھی تو دیکھ لے ایک شہید ہوتا ہے جس مجلس کو روکنے کے لیے تو شہید کرتا ہے وہ اس کی بھی مجلس جو نا وہ ایک اضافہ ہو جاتا ہے تا قیامت نسل در نسل. تو آؤ میں پھر زندگی میں ایک اور فرمائش ہے. اچھا یہ نبی سالیہ نہ تن یہ فرمائشیں کی تھی میرے خیال کافی. اچھا ربی لوگوں دیا تھا. اچھا چلو میں باقی 2-3 شعر پیش کر دوں. لفظ میں آپ کے شایاں کہاں سے لاؤں اور نعت کہنے کا میں عرفان. اچھا میں دیکھ رہا کہ حالے تک لوگوں کو پہلی گلاں تے حیران بیٹھے. اچھا ہاں وہ کہتے ہیں تسی نویاں شروع کر دیں اور حیران ہو جاتے ہیں. لفظ میں آپ کے شایان
کہاں سے لاؤں نعت کہنے کا میں عرفان کہاں سے لاؤں نعت کہنے کا عرفان ہے کہ نہ وہ میں پیش کر رہے ہیں کیا نعت کہنے کا یا رسول اللہ نعت کہنے کا میں عرفان کہاں سے لاؤں ابو طالب سا قلمدان کا ابو اور آپ کی نعت تو لکھتا مگر سوچتا ہوں یا رسول اللہ آپ کی نعت تو لکھتا ہوں مگر سوچتا ہوں میں بلا دوسرا قرآن کہاں سے آئے نعت سے کہتے میں بلا دوسرا قرآن کہاں سے اور شعر میں بہت جلد کر رہے ہیں آپ کے حکم کو جو حکم خدا مانتے تھے آپ کے حکم کو جو حکم خدا مانتے تھے آج میں ایسے مسلمان کہاں سے آپ کی آل کی پہچان نہیں امت کو یا رسول اللہ آپ کی آل کی پہچان نہیں امت کو دیدہ بوزر و سلمان کہاں سے آج من کند سے انکاری ہے امت تیری آج من کند سے انکاری ہے امت تیری ڈھونڈ کر منبر پالان کہاں سے دیکھو نا کیسی آپ چلاکی دیکھی میں کہتا ہوں زیادتی ہے یار الجھا کے رکھا ہے یہ جی جڑا کوڑے نو دیکھے گا تو نکاح ٹوٹ جائے گا اچھا وہ نکاح کدی کسی ٹوٹے نہ دیکھے ادھر ٹوٹنا کی ہو جاتا میں ہوتے آج تک آواز ہمارے اس کا مطلب یہ کہ الجھایا رہا یار اب میں کبھی نوجوان جو ہے وہ میڈیا کے سوشل میڈیا کے وہ دیکھ لیتے ہیں کہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں میں کہنا ویسے عزم مزاح گل کرے یار ہمت کر کے کر تو یہ گل کر میرا جڑا ذوالجلال ویکھا وہ دی لات ٹوٹ جائے گی چلو نظر تے آ گئی یار وہ پتہ تے لگے نکاح ٹوٹے گا بھی تھوڑا تو ہن تے میرے خیال ذوالجلال پورے پاکستان دے ہر مولوی ہر طالب علم ہر افسر کیونکہ یہ ٹی وی چیز دکھاتا جاتا ہے ویکھن نال ہی نکاح ٹوٹتا ہے ہوں دسو رہ کدا گیا تو آگے یار اس پہ ہنسے نہیں تو کیا کریں یار خدا کی قسم یہ صرف مذاق بنا ہے 40 سپارے وہ کس نے دیکھے ہیں 40 سپارے اب تو ثابت کچھ اور ہونے لگا ہے میں اس تفصیل میں نہ جاؤں گی پھر فدا صاحب کو وقت نہ پائے آؤ میرے دوستو ان باتوں سے ہٹے اور آؤ جو جملہ دینے جا رہا ہوں کیا آج من کند سے نکاری ہے امت تیری ڈھونڈ کر منبر پالا اور تیرے کہنے پہ آج کے دن کی مناسبت سے یہ شعر کافی ہوگا ویسے تو منقبت بھی ہے لیکن وقت کافی ہو گیا میں مختصر کر رہا ہوں کیا تیرے کہنے پہ جو عمران کا انکار کروں تیرے کہنے پہ جو عمران کا انکار کروں پھر محمد
محمد کا نکاح کہاں سے اچھا جنہ داد نہیں دیتی وہ لگتا ہے وہ عمران جنہوں نے کرکٹ والا سمجھ بیٹھا یہ آلے عمران والا قرآن یہ قرآن والا عمران تیرے کہنے پہ جو عمران کا انکار کروں پھر محمد کا نکاح کہاں سے لاؤں لفظ میں آپ کے شایان کہاں سے لاؤں نعت کہنے کا میں عرفان اور ابو طالب سا قلمدان کہاں سے لاؤں صلوات اچھا جی یہ دیکھ لینا اچھا جی ہاں ویسے ہی دسو اگر یہ جی نعت ویسے پڑھی جائے سن لیں وہ بس مصطفیٰ ہے ماشاءاللہ 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 پر محمد و آل محمد صلوات وہ بس مصطفیٰ ہے وہ بس مصطفیٰ خدا بھی ہمیں جس کے صدقے ملا ہے وہ بس مصطفیٰ ہے ہاں کسی ذہن میں وہ سمایا ہی کب ہے ہاں سمجھ میں کسی کے وہ آیا ہی کب ہے اصل روپ اس نے دکھایا ہی کب ہے نہ ہم سا بشر ہے نہ وہ سا خدا ہے وہ بس مصطفیٰ ہے وہ بس مصطفیٰ نہ جس کا ہے ثانی نہ جس کا ہے سایہ جس نور اپنے سے رب نے بنایا نہ جس کا ہے ثانی نہ جس کا ہے سایہ جسے نور اپنے سے رب نے بنایا اور معراج میں شب عرش پہ بھلایا نتیجہ خدا کے علاوہ جو سب سے بڑا ہے وہ بس مصطفیٰ ہے وہ بس مصطفیٰ اور یہ شعر دیکھیے آج کی مناسبت سے سال ثواب کی مجلس جو شاہ امم ہے جو شافع محشر نہیں انبیاء میں کوئی جس کا ہمسر جو شاہ امم ہے جو شافع محشر نہیں انبیاء میں کوئی جس کا ہمسر وہ زہرا کا بابا خدیجہ کا شوہر وہ زہرا کا بابا خدیجہ کا شوہر وہ ہاتھوں میں کوثر لیے جو کھڑا ہے وہ بس مصطفیٰ
اچھا جڑا داد نہیں دے رہا وہ سمجھنا وہی شاعر اتنے بیٹھے پیر صاحب بجا رہے ہیں کسی گل سے داد دیتی ہوئی میرے پڑھن کی داد دے دیا کرو یار جی اپنے کلام بھی نہ دیو شاہ صاحب کا لکھا یہ کلام ہے جو میں پیش کر رہا ہوں دیکھیں پہلی سطر ہی کمال نات خدا صاحب شرائط صاحب دیکھ رہے ہیں پسینے سے جس کے نبی بندے دیکھے اور نگاہ کرم سے ولی بنتے پسینے سے جس کے نبی بندے دیکھے اور نگاہ کرم سے ولی بنتے تھے پسینے سے جس کے یہ غلط فہمی بڑی دوستوں کی دور ہو جائے گی کہ بھائی صاحب یہ کہتے وہی وہاں نہیں آنی تھی یہاں نہیں تھی دیکھ تو سے پاک علی اپنی شان کس کو سمجھتے تھے میں پیش کر رہا ہوں کیا پسینے سے جس کے نبی بنتے دیکھے نگاہ کرم سے ولی بنتے دیکھے اور غلام جس کے مولا علی بنتے دیکھے نتیجہ تسی دیکھنا یہ ذہن چ رہے کہ جڑی گرتی سی نا جنہوں تسی اردو وچ گرتی کہندے ہو یہ مصطفیٰ کریم نے جو حسین پاک نو دتی وہ اپنے لواب دہن سی حسین پاک دی گرتی کی سی لواب دہن نے مصطفیٰ آؤ میں اس گل میں سنوں کیا غلام جس کے مولا علی بنتے دیکھے لواب دہن جس کا کرب و بلا ہے وہ بس مصطفیٰ ہے وہ بس مصطفیٰ ہے اور شیر ہے پلانوں کا ممبر اسی سمجھو کہ منقبت شروع ہو گئی لیکن نتیجہ ایٹا سوہا نات شاہ صاحب نے دیتا کمال کرتا ہے کیا پلانوں کا ممبر ہے خم پر سجایا یوں اپنے وسیع کو اٹھا کر دکھایا پلانوں کا ممبر خم پر سجایا ہاں یوں اپنے وسیع کو اٹھا کر دکھایا اور خدا کا یوں پیغام پورا پہنچایا نتیجہ علی جیسا مولا بھی جس کی عطا ہے مصطفیٰ ہے وہ بس مصطفیٰ ہے وہ بس مصطفیٰ ہے صلوات ہے واجب تعظیم محمد خدا کے بعد یہ پہلی دو سترہ نال تھی ان پریشان ہو لیکن آؤ ہم یہ کہہ رہے لا نبی بعد جو اسی منی اسی دے کلمے بھی چی شاید میں پچھلی بار پڑھے سے ہاں ہے واجب تعظیم محمد خدا کے بعد کوئی نبی نہیں ہے شاہ انبیاء کے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور یہ شعر دیکھیے گا گھبراہٹ نہیں دی ماشاءاللہ مہربانی تسی واقعی آج تے واقعی تسی بڑی محبت کا اظہار کر رہے ہو لیکن ایک چیز ذرا غور کرنا انما دی آیت تسی سنی ادھی چ رب کی کہہ رہے ہیں کہ میں اہل بیت ہوں
رجس نو دور رکھے. ذرا غور کرنا کتنی بڑی گل ہے کہ خدا نے یہ کہا کہ میں دور رکھا کس نو رجس نو کہ تو اہل بیت. مینوں یقین کرو جب میں نظر دوڑائی کہ یہ قوم نے یہ رجس کہندے کنوں صرف رجس یہ گندی چیز نو نہیں کہندی گندے بندے نو بھی کہندی. ہویا مینوں انج لگتا ہے جیڑا بھی اہل بیت کو اچھا یہ گل لے کے جانا تے بے شک علماء کو پوچھ لینا پاویں سنی شیعہ دیوبندی والے جس جدے مرضی کو پوچھ لینا. خدا دی قسم جیڑا بھی اہل بیت دا ترجمہ انہاں کو پوچھ کے نا پھر جیڑا بھی اہل بیت تو دور ہے وہ رجس ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ رجس ان سے دور ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ رجس سے دور ہے. شک کوئی رہ گیا ہے تمہیں انما کے بعد شک کوئی رہ گیا ہے تمہیں. اور یہ شعر دیکھیے گا. اے دین حق بتا تجھے محمد کا واسطہ. یہ کربلا میں آج صاحب ایک کربلا دے وچ خدا کی قسم میں نے روزہ حسین علیہ السلام سے کھڑے ہو کے مدینے کی طرف رخ کر کے یہ بات کہی. ذرا دیکھیے کیا اے دین حق بتا تجھے. یہ پتہ نہیں کس کیفیت میں پیر صاحب نے لکھا ہوگا. اے دین حق بتا تجھے محمد کا واسطہ. اے دین حق بتا تجھے محمد کا واسطہ. مشکل بنی ہے تجھ پہ کبھی کربلا کے بعد. مشکل بنی ہے تجھ پہ کبھی کربلا کے بعد مشکل. اور یہ سورہ یوسف کو ذہن میں رکھیے گا. ایک بات کہنے جا رہا ہوں. کیا کہنے؟ یوسف کا اعتماد جو بھائیوں سے اٹھ گیا. یوسف کا اعتماد جو بھائیوں سے اٹھ گیا. پھر کہہ رہا ہوں اور پھر کہہ رہا ہوں. یوسف کا اعتماد بہت بڑی بات کہہ رہی شاہ صاحب. یوسف کا اعتماد جو بھائیوں سے اٹھ گیا. عباس نے بحال کیا اپنی وفا کے بعد. یوسف کا اعتماد جو بھائیوں سے اٹھ گیا. عباس نے بحال کیا اپنی وفا کے بعد. عباس نے بحال کیا اپنی وفا کے بعد. اور یہ شعر دیکھیے گا کیا ہے. سورہ حدید لوہا. حدید کہتے ہیں لوہے کو. لوہا جس شکل میں آئے اس کے نزول افکار. اب میں تفصیل میں 3 سطریں پہلی جو ہیں وہ تمہید ہیں نتیجہ آخر میں. کیا اللہ نے ذوالفقار کی قسمت تو دیکھیے. اللہ نے ذوالفقار کی عظمت تو دیکھیے. اور تیسرا
تیسرا اور آخری پھر نتیجہ کیا؟ اللہ رے ذوالفقار کا اعزاز دیکھیے دست خدا میں آئی ہے دست خدا کے بعد دست خدا آئی ہے دست خدا کے بعد. اور یہ شعر دیکھیے. ایسے نہ ڈر ہوئے ہیں علی جب سے مل گئے ایسے نہ ڈر ہوئے ہیں علی جب سے مل گئے خود ڈھونڈتے ہیں مشکلیں مشکل کشا کے بعد کیوں یا علی مدد سے کلیجوں میں آگ ہے. اچھا ایک علی علیہ السلام کو جو تورات اور انجیل میں پکارا گیا وہ کس نام سے یہ لیا بس یہ آپ ذہن میں رکھیں اور شعر دیکھیں کیا کیوں یا علی مدد سے کلیجوں میں آگ ہے عیسیٰ بچے ہیں دار سے حق ایلیا کے بعد عیسیٰ بچے ہیں دار سے حق ایلیا کے بعد. اچھا آپ کچھ کے بہت ہے لیکن مختصر کر رہا ہوں پھر سے تو اس کو مکمل کریں گے. کیا یہ شعر دیکھیے گا. اچھا پہلی سطر میں بالکل پریشان نہیں ہونا. میں کہہ رہا ہوں میں حدود و قیود کا قائل ہوں اور میں ابھی جس بھی جو میں نے پہلے خطبہ مسنونہ میں نے بات کی اس کا میں جو پہلے دار ہوں لیکن پہلی سطر میں پریشان نہیں ہونا. اگر پریشان ہو گئے داد بھی اس پریشانی میں دوسری سطر میں اس سے زیادہ ہو گئے. اور پہلی سطر پتہ کیا ہے؟ اللہ اور علی میں بس اتنا سا فرق ہے. یہ دیکھیں فقراء کی اولاد ہے نا کبھی کبھی ایک ملنگ بھی تو ہے نا اندر جس کو پیش کروں کبھی نہیں ہے. اللہ اور علی میں بس اتنا سا فرق ہے پھر کیا اللہ علی میں بس اتنا سا فرق ہے ایک مصطفیٰ سے پہلے ایک مصطفیٰ کے بعد. ایک مصطفیٰ سے پہلے ایک مصطفیٰ کے بعد. اور اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے پھر زندگی اس کو مکمل کریں گے. کافی اشعار ہیں اس میں ایک منقبت ہے پہلی ربائی ہے. اس پہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ربائی سننے کے بعد میں لوگ جب ملتے کہتے جی آپ نے تو کمال پڑھی لیکن ادھر سوچتے رہتے یہ کیا دیا اس نے لیکن کام کرو نقد ہو تو بہت اچھا ہے. داد والا نہ کام سوچیے گا کیا. ہاں گھر میں خالق کے امامت کا اجالا اترا. 13 رجب شاید آپ کے درمیان تھا لیکن آپ کو 13 رجب پہلے سنا دیں. گھر میں خالق کے امامت کا اجالا اترا دیکھ کر شکل علی چاند کا چہرہ اترا. گھر میں خالق کے امامت کا اجالا اترا دیکھ کر شکل علی چاند کا چہرہ اترا. پھر کیا ہوا
کہ پہلے فقط یہ کہ جس گھر میں بھی اولاد پیدا ہوتی ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق اس کا صدقہ اتارتی ہے. ایسے ہی اب ایک بچہ آیا اللہ کے گھر میں اور ایسا بچہ جس کی عمر کا کسی کو پتہ ہی نہیں. پھر تفصیل میں کیا کروں؟ گھر میں خالق کے امامت کا اجالا اترا دیکھ کر شکل علی چاند کا چہرہ اترا. اور آج تک توجہ آج تک کعبے کے چکر میں ہے مصروف جہاں. آج تک مولا علی تیرا نہ صدقہ اترا. مصروف جہاں آج تک مولا علی تیرا نام صدقہ اترا. اور جو بشر مدح مرتضیٰ نہ کرے جو بشر مدح مرتضیٰ نہ کرے مشورہ اگر اچھا ہوا تو ضرور بولیے گا. جو بشر مدح مرتضیٰ نہ کرے اس سے کہہ دو کہ حج ادا. جو بشر مدح مرتضیٰ نہ کرے اس سے کہہ دو کہ حج ادا نہ کرے. بس دو تین اشعار کو پھر آگے ذکر مصائب کی طرف سے نکلے. کچھ فرمائشیں ہیں پھر آپ کو سنائیں گے. شعر سنیے گا. جس کو بچنا ہو رب کی لعنت سے بندیاں دیگی رب دیگا کیا. جس کو بچنا ہو رب کی لعنت سے. نتیجہ دیکھیے گا دوسری سطر میں یہ نتیجہ ہے. جس کو بچنا ہو رب کی لعنت سے وہ علی کا مقابلہ جس کو بچنا ہو. چلو اس طرح نہیں تو اس طرح کہہ رہا. جس کو بچنا ہو رب کی لعنت سے پنجتن سے مباہلہ نہ کرے. پنجتن سے. اور یہ شعر دیکھیے گا. اپنے بھائی سے جو کرے نفرت ذکر ابا سے باوفا نہ کرے. ذکر ابا سے باوفا. اور یہ شعر دیکھیے گا. حکم خالق سے بلکہ اس کو اس طرف لے آؤں. اس کی تعظیم ہے گناہ عظیم. اسے کی تعظیم ہے گناہ عظیم. وہ جو تعظیم سیدہ حکم خالق سے کہہ گئے رسول فاطمہ کو کوئی خفا نہ کرے. فاطمہ کو کوئی خفا نہ کرے. حسین کی دکھ بڑی کہانی تمام دنیا سنا کرے. سادگی سے ذکر مسائل سنیے.
کہ میں اگر تشیع کی طرف جاتا ہوں میری سنت بھی آ جاتے ہیں، میری سنت میں جاتا ہوں تو تشیع کرتے ہیں۔ تو کچھ لوگ بڑی آسان زبان سمجھنا چاہتے ہیں مسائل کی، اور ایک سادہ نصر کیا حسین کی دکھ بھری کہانی تمام دنیا سنا کرے گی، جو رو پڑے گا اسے جہاں میں نبی کی بیٹی دعا کرے، نبی کی بیٹی دعا کرے گی۔ حسین عابد سے کہہ رہے تھے میری سکینہ کو ساتھ رکھنا، حسین عابد سے کہہ رہے تھے میری سکینہ کو ساتھ رکھنا، کیوں؟ سفر کے ہر موڑ پہ یہ بچی تجھے دلا سے دیا کرے، تجھے دلا سے دیا کرے گی، تجھے دلا سے دیا کرے۔ اور ایک دلاسے کا یہ بھی انداز تھا کہ جب بیوی کو اپنے حصے کا پانی ملتا تھا، باغ کے اپنے بھائی عابد کی طرف جاتی تھی، اپنے حصے کا پانی گرم زنجیروں پر پھینک دیتی۔ حسین عابد سے کہہ رہے تھے میری سکینہ کو ساتھ رکھنا، سفر کے ہر موڑ پہ یہ بچی تجھے دلا سے دیا کرے، تجھے دلا سے دیا کرے۔ حسین کے لاش بے کفن سے یہ کہہ کے زینب جدا ہوئی تھی، حسین کے لاش بے کفن سے یہ کہہ کے زینب جدا ہوئی تھی، جو تیرے مقتل میں رہ گیا ہے وہ کام میری رضا کرے، جو تیرے مقتل میں رہ گیا ہے وہ کام میری رضا کرے گی۔ ہائے ہائے مظلوم حسین، ہائے ہائے مظلوم حسین، بازاراں دے درباراں، بازاراں دے درباراں رل بھائی جیندی بیٹھے مظلوم حسین، ہائے ہائے مظلوم حسین، ہائے ہائے مظلوم حسین، ہائے ہائے مظلوم حسین، ہائے ہائے آج اپنے آپ کو کوئی غیر بات بھی نہ سمجھے۔ اچھا بیٹے تسی تحریر لکھی تو پتہ لگنا ہے تسی کتنا بات کرتے مظلوم حسین، ہائے ہائے مظلوم
جیو میرے مولا کا ماتمی سوائے کا نشالی دے کوئی کام کرو کہ اپنے کوئی غیر ماتمی نہ سمجھو. میں ایک گل کر رہا ساڑھے کو تسی توقع رکھتے تو دعا کرنا کرتے پتر ساڑھے پلے کچھ بھی نہیں. آج کے اظہار محبت رسول دے نہ کرو جنہاں آج تک ماتم نہیں کیتا. آج کر کے دیکھو جو دل دے وچ منت تے بھی پوری ہوئی. ہائے ہائے مظلوم حسین نے ہائے ہائے مظلوم حسین بازار آتے درباراں وچ بازار آتے درباراں رل بھائی جیندی بہنے ہائے ہائے مظلوم حسین 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 بازار آتے درباراں بازار آتے درباراں رل بھائی جیندی بہنے ہائے ہائے مظلوم حسین ہائے ہائے مظلوم حسین ہائے ہائے مظلوم حسین ہائے ہائے مظلوم حسین ہائے ہائے. آؤ اس سارے ثواب دی مجلس کو کہتے ہیں ہائے ہائے مظلوم. قرآن بھی پڑھیا جائے ہائے ہائے مظلوم. حضور کی نعت بھی قرآن عالم بھی پڑھیا جائے قرآن والیاں بھی پڑھیا جائے تو انہاں دی مظلومیت کا اقرار بھی کیتا جائے. آؤ آخری یہ تکبیر ہے بارے سے زیادہ دے رہے کٹ بازو علماء والد بے دینہ خیر کمایا بے خوف شمرد سید دی گردن تے خنجر چلایا ہائے وچ خیام درل پہ گئی ہائے وچ خیام درل پہ گئی مزدورہ کیتے بہنے ہائے ہائے مظلوم حسین 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 ہائے ہائے مظلوم حسین. حسین ابن علی کا نزول ایسا ہے حسین ابن علی کا نزول ایسا ہے حسین ابن علی کا نزول ایسا ہے. کٹا کے سر کو بتایا کٹا کے سر کو بتایا رسول ایسا ہے حسین ابن علی کا نزول ایسا ہے. کٹا کے سر کو بتایا کٹا کے سر کو بتایا رسول ایسا ہے حسین ابن علی کا رسول ایسا ہے حسین ابن علی کا. واہ واہ. رسول ایسا ہے حسین ابن علی کا. اور ایک ترتیب آپ دیکھیے حسین ابن علی کا رسول ایسا ہے. یہ اس نبی کا نواسا ہے جس کی عظمت پہ یہ اس نبی کا نواسا ہے جس کی
عظمت پہ سلام کہتے ہیں پتھر رسول ایسا ہے سلام کہتے ہیں پتھر رسول ایسا ہے کٹا کے سر کو بتایا کٹا کے سر کو بتایا رسول ایسا ہے حسین ابن علی کا رسول ایسا ہے حسین ابن علی کا شعر بھی دیکھیے گا انبیاء نے کہا نماز شاہ جو دیکھی تو انبیاء نے کہا خدا کے سامنے سجدہ قبول ایسا ہے خدا کے سامنے سجدہ قبول ایسا ہے کٹا کے سر کو بتا بتایا رسول ایسا ہے ابن علی کا رسول ایسا ہے حسین ابن علی کا رسول ایسا ہے حسینیت نہ مٹے گی کبھی زمانے میں کبھی زمانے میں تیرا خیال یزیدی فضول ایسا ہے کٹا کے سر کو بتایا کٹا کے سر کو بتایا رسول ایسا ہے حسین ابن علی کا رسول ایسا ہے کافی آپ کو دیر ہو چکی ہے خیر بسم اللہ جو بیوار شفائی کو لگے آخری میں فرمائش کی دعا ہے اس کو بہت بڑا مختلف سنتوں میں 2012 میں شروع کیا پیش کرنے جاتا ہوں کربلا 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 آخری ہوگا اور اس میں ایک لفظ آئے گا یا حسین کوئی زبان خاموش نہ کہ اپنے بلند آواز سے ساتھ میری صدا دے یا حسین کربلا کربلا میں لوٹی گئی میاں او میرا حسینہ راوا او میرا حسینہ راوا او میں ہو گئی بے ودا اب کس کو تمہیں صدا کربلا کیوں جب میری دم ہی لٹ گیا کربلا
کربلا جی میرے مولا زخمی جو لاش آئی لیلا کے گلبن کی اور ٹکڑے ٹکڑے کی تصویر بھی حسن وہ سوچو تو بھیا ذرا وہ صدمہ ہے کتنا بڑا وہ اصغر بھی مارا گیا وہ اصغر بھی مارا گیا رونے لگی قضا کربلا اللہم صلی علی محمد و محمد التماس کی دعا السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا حبیب اللہ، السلام علیکم یا باعث الہدا، السلام علیکم یا حجت اللہ، السلام علیکم یا سید الانبیاء والمرسلین ورحمت للعالمین وبرکاتہ، السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین وعلی علی بن الحسین وعلى أولاد الحسين وعلى أجداد الحسين وعلى أنصار الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى أبو الفضل العباس بن أمير المؤمنين جميع المستشهدين معك ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس ایہا المدفون بارض طوس السلطان الارض والعجم علی ابن موسیٰ الرضا، السلام علیکم وعلی آبائک السبعۃ وعلی ابنائک اربع ورحمت اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا امام الانس والجان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا قامع الکفر والطغیان ودافع الظلم والعدوان، اعجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وظہورک وجعلنا من انصار وآوانک. السلام علیکم یا قائم آل محمد ورحمت اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد یا حی یا قیوم یا رب شہداء کربلا یا رب محمد و آل محمد. آج کی مجلس ادا یہ قرآن خوانی، نبی کریم کی نعت خوانی، منقبت محمد و اہل بیت محمد، ماتم اداداران کماتم بارگاہ حسین علیہ السلام، قرصہ جناب سیدہ فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ،
मालिक इबादत का ये गुलदस्ता, जन्नत के फूलों से सजा हुआ ये गुलदस्ता हम आपकी बारगाह में पेश करते हैं और बेहद हिसाब अजर अजीम और खैर कसीर अता फरमाइए। 12 इमाम 4 मासूमीन खिदमत से जो सवाब मुयस्सर हो वो बिलखसूस सैयद इश्तियाक हुसैन शिराजी मरहूम मगफूर और जनाब शिराजी साहब के जितने मरहूमीन खानदान के हैं, जुमला मोमिनीन मोमिनात जो हाज़रीन हैं, इनके मरहूमीन सब की अरवाह को इसका सवाब पहुँचाइए। या मौला करीम जनाब इश्तियाक हुसैन शिराजी साहब को उनका जो हिसाब और किताब है मालिक, उनकी बरदख है जो हशर और जितना भी निज़ाम सरात सब शोहदाए करबला के साथ शुमार फरमाए। या मौला करीम कब्र में उनको जन्नत की ठंडी हवाएं और गज़ाएं अता फरमा। बरदख का सफर मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद की विलायत की सनद के साथ कटे। या मौला करीम जितने मरहूमीन मोमिनीन मोमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात शोहदाए हुसैनियत जिन्हें राह हुसैनियत में शहीद किया गया बेजुर्म बेखता सब की अरवाह को हदिया करते कबूल फरमा। हज़ूर अलैहिस्सलाम की पूरी उम्मत को हदिया करते मालिक कबूल फरमा। या मौला करीम तमाम मरहूमीन को आला इल्लीयीन में जगह अता फरमा और शिराजी साहब को अपने वालिदैन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने वालिद बुजुर्गवार जितने मरहूमीन हैं इसाले सवाब की तौफीक अता फरमा, रिज़्क़ रोज़ी में इज़ाफ़ा अता फरमा। और जनाबे वालिदा यासिर शिराजी साहब और अदर शाह साहब बीमार हैं मालिक, बीमार करबला अलैहिस्सलाम का सदका, बीमार सैयदा सुगरा सल्लल्लाहु अलैहा का सदका उन्हें सेहत कामला आजला अता फरमा। या मौला करीम इस शहर में टोबा टेक सिंह पे यहाँ के मोमिनीन अज़ादारान साहिबान इस्लाम साहिबान ईमान मुवद्दत आले मोहम्मद के साथ मुंसलिक रहने वाले उन सब पर अपनी रहमतों का नज़ूल फरमा। बेघरों को ज़ार बेघरों को घर अता फरमा। परेशान हाल मोमिनीन की परेशानी को दूर फरमा। या मौला मुश्किलात में गरीब मखलूक की मुश्किल कुशाई फरमा, हाजतमंदों की हाजत रवाई फरमा। या मौला करीम इस बारगाह को, इस इमाम बारगाह, इस मस्जिद को क़यामत तक कायम व दायम फरमा। मालिक इसके बनाने और चलाने वालों पर रहमत नाज़िल फरमा, बाक़ियात सालिहात कायम करने की तौफीक अता फरमा। हम सबको अज़ादारान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने और मालिक मुंतज़रीन इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम में या मौला करीम शुमार फरमा। हमें इमाम अलैहिस्सलाम का जल्द ज़हूर फरमा कर उनकी मायत में जहाद करें, उनके कदमों पे अपनी जान का नजराना पेश करें, उनके साथ तजदीद अहद ईमान करें कि हमारा जीना मरना, जागना सोना, उठना बैठना, दुनिया और आखिरत सब मोहम्मद और आले मोहम्मद के साथ है। या मौला करीम हम दुआ करते हैं आखिर में कि हमारी इस इबादत को कबूल फरमा के हमारे मरहूमीन के नामा अमाल में तहरीर फरमा। दुआए इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम मिल के सब पढ़ेंगे। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलीयिकल हुज्जत बिन हसन सलवातुका अलैहि व अला आलिहि फी हाज़िहि साअति व फी कुल्लि साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्दका व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि